بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرم و حیا، عفت و پاک دامنی نہ جانے کہاں کھو گئی ہے۔ آزادی کے نام پر ریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ بات ہم کیوں بھولتے جا رہے ہیں؟ آج کل گرمی کی آمد ہے، چنانچہ کراچی شہر میں جگہ جگہ لان کے ایڈورٹائزمنٹ کے سائن بورڈ نصب کیے گئے ہیں۔ ان میں سے اکثر اخلاقی معیار سے گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی بورڈ میں کوئی ماڈل لیٹی ہوئی ہیں، نسوانی اعضاء کو نمایاں کر رہی ہیں، تو کسی بورڈ میں پرہنہ پرست کی نمائش جاری ہے۔ کہیں چست لباس اعضاء کو بھاڑنے میں مصروف ہے تو کہیں خطرناک حد تک چوک کے گریباں راہ گیروں کو دعوت گناہ دے رہا ہے۔ یہ آبرو باختہ عمل صرف لان کی بورڈنگز تک محدود نہیں، ٹی وی پر چلنے والے اکثر اشتہارات اس برائی کو پھیلانے میں آگے بھی ہیں اور مؤثر بھی۔ ان اشتہارات میں عورت کے وجود کا ایک ایک انگ نمایاں کرنے اور کیش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نیم عریاں عورت کے ساتھ ساتھ فحش ڈائیلاگز، بے ہنگم موسیقی، آبرو باختہ لطیفے، نوجوانوں کو رات بھر عشقیہ باتوں کی ترغیب اور دیگر پہلو بھی ان اشتہارات کا لازمی جزو ہیں۔ اگر صاف پانی کے تالاب میں گندگی ڈال دی جائے تو پانی دھیرے دھیرے گندلا ہو جاتا ہے اور اس کا دیکھنے والوں کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے اشتہارات میں یہ غیر اخلاقی پہلو اس آہستگی کے ساتھ سرایت کر گیا ہے کہ اب یہ سب کچھ شرفاء کو بھی برا نہیں لگتا۔ اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ نیم عریانی، فحش کلامی، گھٹیا مذاق اور بے ہنگم موسیقی کے ساتھ ساتھ سمجھوتا کرتا نظر آ رہا ہے۔ اگر اس کبھی عمل کو یہاں نہ روکا گیا تو یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں۔ حرص و حفظ کے پجاری ان معاملات کو اسی نہج پر لے آئیں گے کہ پھر واپسی مشکل تر ہوتی چلی جائے گی۔ شکوہ ان لوگوں سے نہیں جو مغربی ذہنیت کے غلام ہیں، شکایت تو قوم کے ان سنجیدہ حلقوں سے ہے جو حیا کو ایک بنیادی قدر مانتے اور اس فروغ دینے کے لیے حامی ہیں، لیکن نہ تو ان کی زبانیں کسی قوم پر آواز اٹھاتی نظر آتی ہیں اور نہ ہی ان کے قلم اس بے اخلاقی پر حرکت میں آتے ہیں۔ صورتحال اگر یہی رہی تو اگلی نسلوں کے آنے تک حیا ایک ماضی کی داستان بن کے رہ جائے گی اور مغربی اسلامی اقدار کا فرق برائے نام رہ جائے گا۔ اس موقع پر صنعت کاروں، تاجروں اور حکومتی اداروں کو مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ضروری ہے تاکہ اس طرح کا ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنایا جائے جو مارکیٹنگ کے مقاصد بھی حاصل کرتا ہو اور فحاشی کے زمرے میں بھی نہ آئے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو نتیجے کے طور پر جنسی ناآسودگی، آبرو ریزی اور آزادانہ جنسی اختلاط کا ایک طوفان جنم لے گا جو محض چند طبقات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کا شکار ہر دوسرا محلہ اور گھر ہوگا۔ اور کیا خبر یہ اسی اشتہار دینے والے کا گھر ہو جس نے ریانی کے ذریعے دولت کمانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں اس برے وقت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔